اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اما نوالہ اعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور مالک کوثر محبوب دلبر احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد تقریب سعید جمعۃ المبارک آج کی اس پرنور ماحول کے اندر میری گفتگو کا عنوان حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ وہ میری زبان سے کلمۃ الحق جاری فرمائے، سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج چونکہ چاند کی 15 تاریخ ہے اور 18 تاریخ کو یعنی 18 ذو الحج کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ آپ خلیفہ سوم، شہید مظلوم، ذو النورین، صاحب ہجرتین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بیان کرنا بھی مقصود ہے۔ خالق کائنات ہمیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت عطا فرمائے۔ اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے اور اس سال کا اسلامی سال کا جو اختتام ہے وہ ذو الحج سے ہوتا ہے۔ اب اسلامی سال کا جو اختتام ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی شہادتیں اور قربانی ہے، اور اسلامی سال کی ابتدا ہے تو وہاں پہ بھی قربانی اور شہادتیں ہیں۔ اس بات سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں سے قربانی مانگتا ہے، اسلام اپنے ماننے والوں کی شہادت مانتا ہے۔ 10 محرم الحرام کو ایک ایسا واقعہ رونما ہوا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار سب کے سب یعنی تقریباً 72 افراد جو تھے وہ نانا کے دین پر قربان ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں آج ہم گفتگو کریں گے، تو آپ بھی دین اسلام کی ہی خاطر جام شہادت نوش فرمایا۔ 1 محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ 18 کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 1 محرم کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور 10 محرم الحرام کو حضرت امام حسین اور ان کے رفاقاش کی شہادت ہوئی۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، یہ ایک بہت قابل غور اور قابل فکر بات ہے کہ اسلام کے اندر اور اسلام کے جید بزرگ جو تھے، بڑے جو تھے، انہوں نے اسلام کی خاطر اپنی جانیں قربان کی، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ ان میں سے ایک شخصیت ہے جن کی یاد میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں، وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آقا کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ عابد، زاہد، عادل، مومن، مقتی اور جنتی تھے۔ صرف صحابیت میں سب برابر ہیں۔ ہم سب کی عظمتوں کو سلام کرتے ہیں اور ان کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، لیکن تاہم کچھ فضیلتیں انفرادی ہوتی ہیں، کچھ فضیلتیں
کچھ خاص ہوتی ہیں، اور ان میں سے ایک خاص فضیلت یہ ہے، میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر نبی کا ایک جنت میں رفیق ہوتا ہے، ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہوتا ہے، اور میرا کوئی جنت میں رفیق ہوگا تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے آقا اور آپ کے آقا، آپ کے مولا میرے مولا، آپ کے سردار میرے سردار، آپ کے محبوب میرے محبوب، آپ نے بھی ان کا کلمہ پڑھا، میں نے بھی ان کا کلمہ پڑھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ساری کائنات میں آپ نباتات دیکھ لیں، حشرات دیکھ لیں، کیڑے مکوڑے، حیوانات دیکھ لیں، آسمان پر ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو دیکھ لیں، زمین پر چلنے والے درندوں کو دیکھ لیں، انسانوں کو دیکھ لیں، پانی میں چلنے والے جانوروں کو دیکھ لیں، ساری کائنات کو اکٹھا کر لیں، پھر سب کے درمیان کوئی موازنہ کریں کہ ان میں سے سب سے بڑی شان والا کون ہے۔ ان میں سے سب سے بڑی شان والے اگر کوئی نظر آئیں گے، آپ کے اور میرے آقا حضرت مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئیں گے۔ اتنی شان والے ہوں اور ان کی زبان سے اپنے یار کی بات، اپنے دماد کی بات، اپنے دماد کے متعلق تعریفیں نکلیں، ان کی صفتیں بیان ہوں، ہمارے لیے یہ قابل فخر بات ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت ایسی شخصیت سے محبت کرتے ہیں، ایسی ذات سے محبت کرتے ہیں جن سے محبوب خدا بھی محبت کرتا ہے۔ ہم ایسے سے محبت کرتے ہیں جن سے عثمان غنی سے محبت عمر فاروق بھی کرتے ہیں، جن سے محبت حضرت صدیق اکبر بھی کرتے ہیں، جن سے محبت حضرت علی بھی کرتے ہیں، اور جن سے محبت حضرت امام حسن حسین بھی کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے صفت بیان کی، حضور نے فرمایا بے شک عثمان غنی بہت حیا والے ہیں، بہت حیا والے۔ حیا کی فضیلت بیان کرتے ہوئے میرے اور آپ کے آقا نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا حیا نیکی ہی نیکی ہے، حیا نیکی ہی نیکی ہے، الحیاء لا یاتی الا بخیر۔ حضور نے فرمایا حیا نیکی ہی نیکی ہے، یعنی کہ حیا رکھنا بہت بڑی نیکی ہے، اور فرمایا حیا بلائی ہی بلائی ہے، اور عثمان کی حیا ایک ایسی حیا ہے جس کی حیا فرشتے بھی فرماتے ہیں۔ آئے ہائے اللہ اکبر۔ اب صرف حیا کے اوپر بات کی جائے نا تو کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں کہ حیا کیا ہے۔ تو حیا ایک ایسا عمل ہے، جس طرح آپ مسجد میں آئے ہیں نا تو مسجد میں آ کے بیٹھ گئے ہیں، نماز پڑھنا الگ ہے، سجدہ کرنا الگ ہے، رکوع کرنا الگ ہے، تسبیح و تحلیل کرنا الگ ہے، قرآن کی تلاوت کرنا الگ ہے۔ صرف کوئی بندہ وضو کر کے آ کے مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، اللہ کا اتنا کرم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر سانس کے بدلے نیکی عطا فرماتا ہے۔ یعنی وہ بیٹھا ہے، خود بخود اس کی سانس چل رہی ہے، اور سانس بندے کے کنٹرول میں نہیں ہوتی، سانس جو ہے وہ خالق کائنات کے کنٹرول میں ہے۔ وہ جب چاہے سانس کو روک دے، جب چاہے سانس کو چلا دے۔ اسی لیے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تجھے چھینک آئے تم کہو الحمدللہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے طبی اور فنی جو پیچھے مسائل ہیں وہ کیا ہیں؟ تو یہ ملے گا جب بندے کو چھینک آتی ہے تو پورا جسم حرکت کرنا رک جاتا ہے، ایک لمحے کے لیے رک جاتا ہے، اور اللہ کے بندے تیرا سارا جسم تو ساکن ہو گیا، اب اس نے چلنا شروع کیا ہے تو مالک کے کرم سے چلنا شروع کیا ہے، لہذا تو اس کی تعریف بیان کر دے۔ یعنی کہ انسان کے اختیار میں یہ سانس نہیں ہے، یہ سانس جو ہے خالق کائنات کے اختیار میں ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، جس طرح مسجد میں آ کے بیٹھنا نیکی ہی نیکی ہے، اسی طرح حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندے کی جو حیا ہوتی ہے، حیا نیکی
ہی نیکی ہوتی ہے۔ تو حضور فرمانا چاہتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک یہ ہے کہ وہ حیا والے ہیں، ایسی حیا والے ہیں جن کے سامنے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اب پتہ چلا کہ ان کا ہر لمحہ نیکی والا ہی ہے، ان کا ہر لمحہ نیکی والا ہی ہے، وہ ہر لمحے نیکی میں ہے، وہ چلتے ہیں تو نیکی ہے کیونکہ حیا والے ہیں، فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حیا فرشتوں کی صفت ہے اور عثمان غنی مجسمہ حیا ہے۔ حیا فرشتوں کی صفت ہے، حیا فرشتوں کی صفت ہے، اسی لیے تو کہا جاتا ہے فرشتے اتنی حیا کرتے ہیں۔ جب بندہ بیت الخلاء میں جاتا ہے اور بندہ جا کر اپنے کپڑے اتارتا ہے، فرشتے حیا کرتے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، رحمت والے فرشتے سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں، فرشتے حیا والے ہیں اور یہ فرشتوں کی صفت ہے۔ اور سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ آپ مجسمہ حیا ہیں، حیا ایمان کا حصہ ہے اور عثمان غنی پیکر حیا ہے۔ آئے آئے اللہ اکبر، یہ ہے شان حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور آپ کی شان یہ ہے کہ آپ بحیثیت سفیر رسول بھی بنے ہیں، بحیثیت سفیر رسول بھی بنے ہیں۔ ہجرت کے 6 سال ذوالقعدہ کے مہینے میں حضرت آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ کے ہمراہ احرام باندھ کر قربانی کے جانور ساتھ لے کر مدینہ پاک سے عمرہ کی غرض سے مکہ المکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو مشرکین مکہ نے داخل ہونے سے روک دیا۔ اس وقت ضرورت پڑی کسی کو بطور سفیر بنایا جائے، نمائندہ بنا کر مشرکین سے مذاکرات کیے جائیں۔ حضور علیہ السلام نے 1400 صحابہ کی طرف نظر دوڑائی۔ جب نظر دوڑائی حضور علیہ السلام نے تو حضور کی نظر پڑی تو حضرت عثمان غنی کے چہرے پر نظر پڑ گئی۔ بڑی قابل غور بات ہے، 1400 صحابہ ہوں تو سب حضور کے ہی شاگرد ہوں، ان میں سے حضرت صدیق اکبر بھی ہوں، ان میں سے حضرت علی بھی ہوں، ان میں سے حضرت عمر فاروق بھی ہوں۔ حضور ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے غلاموں، قیامت تک آنے والے غلاموں، عثمان غنی کی شان کو بھی سمجھنا اور عثمان غنی کے عشق رسول کو بھی سمجھنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر رسول خدا بن کر جب قریش مکہ کے پاس پہنچے، آپ نے اپنا موقف رعب اور جلال کے ساتھ بیان فرمایا، انہیں یقین دلایا کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، کوئی جنگ و جدل کرنے کے لیے نہیں آئے، کوئی لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں آئے، ہم تو صرف آئے ہیں تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن مشرکین نے ان کی بات پر یقین نہ کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ اے عثمان، اگر آپ بیت اللہ کا طواف کرنا چاہتے ہیں، عمرہ کرنا چاہتے ہیں، مقام ابراہیم پر نفل پڑھنا چاہتے ہیں، آب زمزم پینا چاہتے ہیں، حجر اسود کا بوسہ لینا چاہتے ہیں، اگر آپ صفا مروہ کی سعی کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، ہماری طرف سے آپ کو کھلی اجازت ہے، لیکن آپ کے نبی کو اجازت نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جلال جو ہے وہ جوش میں آ گیا۔ آپ نے فرمایا، اے مشرکین مکہ، تم کہتے ہو کہ عثمان غنی کعبے کا طواف کرے، عثمان غنی صفا مروہ کی سعی کرے، عثمان غنی آب زمزم پیے، عثمان غنی مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کے 2 نفل پڑھے، تم یہ کہتے ہو عثمان غنی تو کعبۃ اللہ کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اپنے نبی کے بغیر دیکھے گا بھی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تم چکر لگاؤ، تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن تیرے نبی کو اجازت نہیں۔ اب کسی بندے کے پاس شہر مکہ ہو، سوال ہے شہر
مکہ ہو، یہ عشق دیکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، شہر مکہ ہو، خانہ کعبہ بھی ہو، حجر اسود بھی پاس ہو، اور حتیم بھی ہو، مقام ابراہیم بھی ہو، رکن یمانی بھی ہو، فضل ربانی بھی ہو، آب زمزم بھی ہو، اور صفا مروہ بھی ہو، منا اور مزدلفہ بھی ہو، احرام بھی بندہ ہو، روکنے والا بھی کوئی نہ ہو، ایسی صورت میں کوئی ایسا بندہ ہے جو طواف نہ کرے؟ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، او مشرکین مکہ سن لو، عبادت اس بات کا نام نہیں ہے کعبۃ اللہ کا طواف کرنا، عبادت اس بات کا نام ہے کہ محمد رسول سے محبت کرنا۔ آئے ہائے ہائے، آج لوگ جاتے ہیں نا جب کعبۃ اللہ حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، بے شمار لوگ ہیں جو وہاں پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ مدینہ کیا لینے آئے ہو، مدینہ کیا لینے آئے ہو؟ جو لوگ عمرہ کر کے آتے ہیں ان سے پوچھئے، جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے۔ تم مسجد نبوی میں آتے ہو تو مسجد نبوی کی نیت کر کے آؤ، نبی علیہ السلام کی نیت کر کے مدینہ نہ آؤ۔ یہ باقاعدہ تلقین کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر یہ فتویٰ پوچھنا ہے تو عثمان غنی سے پوچھو، اگر یہ فتویٰ پوچھنا ہے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر سے پوچھو، اگر یہ فتویٰ پوچھنا ہے تو فاروق اعظم سے پوچھو، اگر یہ فتویٰ پوچھنا ہے تو مولا علی سے پوچھو، اگر یہ فتویٰ پوچھنا ہے تو ہر ایک ولی سے پوچھو، اگر یہ فتویٰ پوچھنا ہے تو امام اعظم سے پوچھو، اگر یہ فتویٰ پوچھنا ہے تو غوث الاعظم سے پوچھو، اگر یہ فتویٰ پوچھنا ہے تو مجدد اعظم سے پوچھو۔ میں پوچھتا ہوں کہ آخر یہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اسلام کی ایک روح ہے، اسلام کی روح یہ ہے، عبادت اپنی جگہ پہ ہے لیکن اسلام کی اصل روح ہے کہ کملی والے سے محبت کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم تو اسی لیے تو یہ کسی سے اگر اختلاف کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کسی سے بغض رکھتے ہیں تو اللہ کے لیے، کسی سے محبت بھی کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ آئے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے 2 دفعہ بیعت کی حضور کی۔ کتنی دفعہ بیعت کی؟ 2 دفعہ بیعت کی۔ ایک جب میرے کملی والے محبوب کے ہاتھ پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئی، اس وقت بیعت کی، اس وقت بیعت کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 4تھا نمبر ہے اسلام میں داخل ہونا۔ اور یہ بھی آپ یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت عبد مناف سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کی طرف سے بھی اور والدہ کی بھی طرف سے 5ویں پشت میں جا کر حضور نبی علیہ السلام کے شجرہ سے مل جاتے ہیں۔ اور آپ کو دعوت تبلیغ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے دی۔ کس نے دی؟ حضرت سیدنا۔ یار تے پہلو ہی ہے سن، یار تے پہلو ہی ہے سن، تے صاف ستھرے تے پاک بالکل وہ پہلو ہی ہے سن۔ کسی صحابی وچ کوئی میل کچیل کوئی نہیں، تے جڑے شیخ ہیں انہاں چ تے بالکل ہی کوئی نہیں۔ حضور دے خلفاء راشدین وچ کسی قسم دی کوئی میل ہے ہی نہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جس وقت اسلام قبول کیا اس وقت بھی بیعت کی، اور جس وقت حدیبیہ کے مقام پر کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سفیر بنا کر بھیجا، حضور علیہ السلام نے جب مکہ کی طرف بھیجا تو خبر پھیلا دی گئی عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ ایک روایت ملتی ہے کہ صحابہ نے کہا، کئی صحابہ نے، یا رسول اللہ عثمان غنی کتنی موج میں ہوں گے، وہ تو کعبہ کا طواف بھی کر رہے ہوں گے، وہ تو حجر اسود کا بوسہ بھی لیتے ہوں گے، وہ تو صفا مروہ پہ سعی بھی کرتے ہوں گے۔ تو کملی والے محبوب کا ارشاد سنیے، حضور نے فرمایا صحابہ عثمان غنی میرے بغیر کچھ بھی نہیں کرے گا۔ کملی والے محبوب اپنے غلاموں کی خبر رکھتے ہیں۔ کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب
خبر پھیلائی گئی۔ اب حضور کو پتہ تھا ماں کان و ما یکون کی خبریں رکھنے والے جو نبی قیامت تک کی خبریں بتا سکتے ہیں، کیا ان کو پتہ نہیں عثمان غنی شہید نہیں ہوا؟ ایک دن میرے آقا اور آپ کے آقا سبحان اللہ، کتنے خوش قسمت ہو یار، دو جہاں دے جھولا تواڈے بھی آقا نے میرے بھی آقا، سبحان اللہ، آئے ہائے آئے تواڈے بھی سردار، اسی حضور دی غلامی چاپی انہیں، آئے ہائے ایک تے اللہ دا کرم ہوئے کہ سنو کلمہ پڑھنا نصیب ہویا، اللہ دا بڑا کرم، اسی اپنے منہ کے نہیں حضور دے غلام، اسی حضور دے غلام اور حضور دی نسبت دا فائدہ بڑا جی، آئے آئے حضور دی نسبت دا فائدہ بڑا، پوچھو کس طرح، سنو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام انہاں دا کچھ ہو رہے، سامان بڑا چکیا، بڑا سیر تے چکیا، پانڈ چکی چنگی پری، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ اتنا سامان چکیا ہے تو تے جہاز ہی بن گیا، یعنی سفینہ، تم تو سفینہ بن چکے ہو۔ انہاں اپنا نام پلا دیتا، نہ کہ آج تو بعد منو آکھنے تے سفینہ ہی آکھنا کرنا۔ آپ جنگل جس کسی لشکر دے نال نکلے ہوئے، رستے تے جنگل جدو گئے نا تے راہ بھول گئے، ساتھیاں تو بھول گئے، آپ نو پتا کوئی نہ کہ میں کیڑے پاسے جانا ہے۔ ہویا کی خصائص الکبریٰ دے اندر اور سیرت یا کتاباں دے اندر بات موجود ہے، اندر ایک شیر آ گیا حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے، ہن شیر چ طاقت بڑی جہی ہوندی ہے، شیر دا روب اور دب دبا بھی بڑا جہا ہوندا ہے، جنگل دا بادشاہ ہوندا ہے، اور پائی جدو شیر سامنے آیا نا تے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نسبت دا اظہار کیتا۔ سبحان اللہ، حضرت سفینہ کہنے گیا شیر سن، تینوں نہیں پتا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام ہاں۔ حضرت سفینہ کہندے نے جس ویلے میں کملی والے محبوب دا نام لیا نا تو شیر نے اپنی پوشل ہلانی شروع کر دیتی، آئے ہائے شیر نے پھر پوشل ہلائی نا تے میں کہت میں اپنے لشکر تو پیچھے رہ گیا، راہ بھول گیا ماں، تے شیر نے کی کیتا پوشل ہلا کے جناب اگے اگے ٹر پیا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کہ میں بھی پیچھے پیچھے ٹر پیا، جدو مینوں رائے پا دیتا، رائے پا کے ہاتھ چک کے اشارہ کردا ہے آندا خدا حافظ میرے خوش قسمت میں ہاں، تخیل تے جا کے جواب ملدا خوش قسمت میں ہاں، میں کملی والے محبوب دی کچھ نہ کچھ تے ہیلپ کیتی ہے نا، میری بھی خدمت قبول ہو گئی۔ اور پیس اے حضور دی غلامی کتھوں غلامی، آئے ہے حضور دی غلامی کتھوں لب دی، ایک گل پوچھنی تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھ کر بھی، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کی عرض کی یا اللہ سونے محبوب منوں غلامی، اللہ نے فرمایا جو غلامی لینی ہے تو نبوت چھٹنی پینی ہے، نبوت چھٹنی، یا اللہ نبوت چھٹ دی چھٹ جائے غلامی منوں میرے جائے، آئے ہائے کی مل جائے غلامی مل جائے، نبوت چھٹ گئی آسمان تے چلے گئے، اون گئی عیسیٰ علیہ السلام تے حضور دے غلام بن گئی اون گئے۔ حضور علیہ السلام نے ایک بڑا پیارا انداز چ الفاظ جملہ بولیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کتنی شان ہے تہاڈی، امام مہدی نماز پڑھا رہے ہون گے تے عیسیٰ علیہ السلام پیچھے کھلوتے ہون گے، آئے ہائے آئے ہائے یہ بڑی نسبت خوش قسمتی ساڈی، اپنے نبی دا جدو نام آوے کہو سبحان اللہ، نالے بھی پڑھیا کرو صلی اللہ ہو، آئے خوش قسمتی پائی خوش قسمتی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق خبر پھیل گئی کہ آپ نے شہید کر دیتا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی کیتا، آپ نے فرمایا صحابہ آجو آجو ہون میری بیعت کرو، اساں عثمان دا بدلہ لینا، صلح بھی کر دیں پہ ادھر بیعت بھی لیندے پہ۔ نبی علیہ السلام نے جدو سب دی بیعت لے لینا تے آپ نے پھر آکھیا آئے ہائے آپ نے شان بیان کیتی ساڈے سامنے رکھی، اور ویکھو عثمان دی کنی شان جے، آپ نے اپنا ہاتھ دستے مبارک اپنے دستے مبارک اٹھایا، آپ نے فرمایا اے میرا ہاتھ جے، اے کیجے میرا ہاتھ جے، تو حضور علیہ السلام نے دوسرا ہاتھ مبارک کر کے آکھا عثمان دا ہاتھ جے، ہائے 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 یا رسول اللہ تانوں جو پتہ لگ گیا عثمان غنی شہید ہو گئے نے تے پھر شہید ہو گئے، بیعت تو تسی لے رہے ہو بدلہ لین واسطے، عثمان غنی کنج بدلہ لینا، آئے دسیا جا رہا ہے اور جس نو میں سفیر بنا کے بھیجیا انہیں تے میرے تو بغیر
عبادت بھی نہیں کی، کعبہ سامنا ہی طواف بھی نہیں کیتا، حجر اسود چمنے ہی میں چومیا بھی نہیں سو، انہیں تے صفا مروہ تے دوڑ بھی نہیں لائی، مقام ابراہیم تے کھڑے ہو کے رب دی بارگاہ وچ کھلوتا بھی نہیں، میرے نال محبت کیتی، جے جڑا میرے نال محبت کرے پھر اپنے ہاتھ نوں میں او دا ہی ہاتھ بنا لینا۔ ہائے ہائے اللہ اکبر، ویکھو شان سمجھایا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست مبارک اٹھایا، آپ نے فرمایا ھذا یدی ید عثمان، یہ ہاتھ عثمان کا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم۔ جدو نبی علیہ السلام نے کہا یہ ہاتھ عثمان کا ہے، عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں، اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اے محبوب سب ہاتھوں کے اوپر ہاتھ اگر ہے تو وہ خالق کائنات کا ہاتھ ہے۔ دو بیعتاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو بیعتاں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور دو ہجرتاں بھی کیتیاں نے۔ حضور نے خود ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں اور سنو، لوط علیہ السلام کے بعد اپنے اہل و عیال کے ساتھ اگر کوئی دو ہجرتیں کی ہیں نا کسی نے تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آئے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ۔ ایک ہجرت حبشہ کی طرف اور ایک ہجرت مدینہ کی طرف، اور آپ کی یہ شان ہے۔ جب غزوہ بدر ہویا اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ساتھ نہیں تھے، نبی علیہ السلام کی صاحبزادی بیمار حضرت رقیہ، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عثمان تم ان کی تمارداری کے لیے رہو، لیکن رہو گے تم، لیکن ثواب تجھے غزوہ بدر کا ہی اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ سوچنے کی بات ہے کہ غزوہ بدر ایک ایسا غزوہ ہوا ہے جس کے بعد نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جتنے بھی بدری صحابی ہیں سب کو چھٹی ہے، وہ کسی بھی غزوے میں شریک نہ ہو، اجازت ہے ان کو۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا عثمان تو نہ بھی شریک ہوگا اللہ تجھے پھر بھی غزوہ بدر کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر دوسری بات جہاں سے ایک بات اور مل گئی کہ کملی والے محبوب کو اختیار ہے، وہ جس کو چاہیں جس سے جتنا چاہیں جس کو جتنا چاہیں اتنا اللہ سے لے کر اسے ثواب عطا فرما دیں۔ جہاں کہتے ہیں حضور کو اختیار ہی نہیں ہے تو حضور علیہ السلام اختیار دیکھیے۔ اب حضور علیہ السلام دو بشارتیں والے بھی ہیں، اور حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 18 بشارتیں دی ہیں۔ کتنی بشارتیں؟ 18 بشارتیں دی ہیں، اور میں آپ کے سامنے دو بشارتیں رکھنے لگا ہوں۔ ایک بشارت یہ ہے کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر بشارت دی اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عثمان اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت عطا فرما دی ہے۔ اور دوسرا بحر روما کے وقت، بحر روما کے وقت اس کی وضاحت سنیے۔ غزوہ تبوک اسے غزوہ اسرت بھی کہا جاتا ہے، یعنی تنگی والا غزوہ۔ بڑی بھوک پی گئی سی، کوئی شے کو نہیں ہلا بدی۔ اس وقت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ دسو سامان بنانا تیار کرنا ہے کفار دے نال مقابلہ کرنے واسطے، کی کر دیو؟ سب تو پہلو حضرت عثمان غنی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میرا 200 اونٹ جے، سامان نہ لدیا لدیا۔ حضور نے فرمایا اور پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میرا۔ پھر اٹھ کے حضور نے تیسری باری پوچھا، پھر فرمایا کہ حضور یا رسول اللہ میرا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تنہیں جنت عطا فرما دیتے۔ سارے کما تو ذمہ بری ہو گیا عثمان، آج تو بعد تو جو مرضی کر اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے تے کرم ہی فرمان گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور دوسرے بحر روما، مدینہ کے اندر کنواں، سارے مدینے کا پانی کنویں کا پانی کھارا، ایک ہی تھا جو میٹھے پانی کا تھا۔ سوچنے کی بات ہے
کملی والے محبوب ہوں، اگر وہ چاہیں تو ہا سکتے، ہر کنویں کو میٹھا، بولو تو صحیح، ہر کنویں کو میٹھا اپنا لابے دہن نکال کر کنویں میں پھینکتے تھے حضور، تو سارا کھارا پانی میٹھے میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ اتنی شان والے، لیکن کچھ کرنا تھا نا، شان بھی بتانی تھی اور اپنا اختیار بھی بتانا تھا۔ یہودی بڑے پیسے، بڑے دام لے کر مسلمانوں کو پانی دیتا، حضور علیہ السلام نے فرمایا بھائی گل لے وے کیڑا بندہ خریدے گا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اس یہودی نہ جا کے گل بات کی، اور بھائی کھوا سنو دے دے، انہیں کہا جی نہیں جی میں سارا نہیں دینا، تو پھر کس طرح دینا چاہنا جی؟ گل یہ کہ تسی بھی استعمال کرو، یہی بھی استعمال کرنے۔ آپ نے فرمایا وہ کس طرح؟ کہنے لگا جی ایک دن تسی تے ایک دن اسی، ایک دن مسلمان تے ایک دن غیر مسلم۔ آپ نے فرمایا سودا منظور ہے، 12,000 دینار چ 12,000۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، مسلمان پانی بھرنا دوسرے دن کا بھی نال ہی بھرنا تے چلے جانا، اور جس دن غیر مسلمان دی واری ہونی نا، اس دن جناب مسلمان تے ہونا کوئی نہ، یہودی پانی پین والے ہونے لین والے، تے چنگی قیمت لینی کرنی۔ انہاں مسلمان اگے گل کیتی، حضرت سیدنا عثمان غنی کہنے لگے چلو تسی بھی بھر لیاؤ، ساڈے والے دن تسی بھی بھر لو۔ جدو یہودی دے دن دی واری ہوندی کوئی گاہک ہی نہ ہوندا، آپ ہی آ گیا، آندا عثمان غنی جڑا سودا باقی رہ گیا وہ بھی تسی لے لو۔ ہائے ہائے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر 8,000 دے کے، 8,000 درہم دے کے پھر آپ نے خرید لیا، مکمل ہی خرید لیا۔ اللہ اکبر۔ اج بھی جڑا بندہ اتنے جانا ہے نالے کنویں دی زیارت بھی کرتا ہے تو نالے کنویں چوں پانی بھی پیندا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیڑا ہے جڑا جنت دے بدلے نو خریدے گا؟ تو حضرت عثمان غنی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جنت دے بدلے میں خرید لینا۔ آئے دو بشارتاں اسی طرح، ذوالنورین دو نور والا آئے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ذوالنورین دا مطلب کہ یہ دو نور والا آئے۔ ہن گل نو سمجھنا، دو اتھے تے کہندے نے کہ نبی نور ہی نے، کہندے نے کہ نہیں؟ تے عثمان غنی دو نور والے نے۔ آئے آئے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی دو نور والے، آپ نے فرمایا عثمان غنی ہووے اے دی نشان ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میری 100 بیٹی بھی ہوندی میں عثمان دے نکاح چ دے دیندا۔ یکے بعد دیگر، یکے بعد دیگر، ایک فوت ہو جاندی اگوں پھر 100، ایک روایت ملدی 40 تے ایک روایت ملدی 100۔ ہن 100 بیٹی نبی علیہ السلام دی زبان مبارک چوں گل نکلن دئی جے، اے جملہ چھوٹا نہیں۔ اسی تے کسی جگہ تے دھی دے لئیے نا تو پچھتانے ہاں، کیونکہ اساں تقوی نہیں ویکھیا ہوندا۔ اساں اے نہیں ویکھنا کہ منڈا نمازی بھی کہ نہیں، اور منڈا متقی بھی کہ نہیں، اساں یہ چیزاں نہیں ویکھنیاں۔ اور یہ اخلاق بھی ہے کہ نہیں، وہ یہ بڑے چھوٹے دا ادب بھی کردا ہے کہ نہیں، وہ یہ کوئی قرآن دی تلاوت بھی کردا کہ نہیں، وہ یہ دے اندر کوئی خوف خدا بھی ہے کہ نہیں۔ اساں یہ نہیں پوچھنا جی منڈا کی کردا ہے، باہر ہوندا ہے نا، وہ بھی ایک بڑے سیانے نے کہندے نے منڈے دا بھرا باہر ہوندا ہے، وہ بھی ایڈا سیانے نے۔ وہ بھائی تو کی ویکھیا؟ بات پریشانی آ گئی۔ لیکن میرے کملی والے محبوب دی انتخاب تے دیکھو نا، حضرت علی ویکھے تے متقی، عثمان غنی ویکھے تے متقی، اونا دی بھی پاکی ویکھ لو، اونا دی بھی پاکی ویکھ لو۔ تے عثمان غنی مالدار بھی ہاں تے حیا والے بھی سن۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان سمجھو،
اور بیٹیاں دو دتیاں لیکن شان دیکھو بیان کس طرح حضور فرماندے پے نے اور تواڈے بھی آقا نے میرے بھی آقا نے دو جہان دے دولا نے او خدا دی ذات دے محبوب نے بیٹیاں دو دتیاں لیکن گل کیڑی کر دینے آندے نے میریاں 100 بھی ہوندیاں میں یکے بعد دیگرے عثمان دے نکاح چ دے سمجھنے والی گل ہے انج دے جوائی بننا چاہیے یہ جوائیاں نے بھی سمجھنا چاہیے ایک کوئی گل تو نہیں نا جی اگر جوائی ان سوہریاں کو لین دا لالچ ہوندا تو سوہریاں جوائی کو لین دا لالچ ہوندا اب باہروں آئے موبائل نہیں لے کے آیا فلانی شے نہیں لے کے فلانی شے نہیں ساڈا جوائی تو بھوکا ہی ہے انہوں نے بھی لین دا تے انہوں نے بھی لین دا لیکن دیکھو نا میرے نبی علیہ السلام دے دماد دیکھو اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عثمان غنی دے نکاح وچ آئیاں تے لقب کی مل گیا ذوالنورین تو نور والا اللہ اکبر اللہ حضرت نے کی کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گرانا ایتھے نبی علیہ السلام دا متعلق اندر نور ہن سنو اے بھی گل سنو مسلم چ بھی حدیث موجود ہے بخاری چ بھی موجود ہے تے مشکات شریف دے وچ سب تو پہلی حدیث ہے راوی کون ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی اللہ اکبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میں نبی علیہ السلام دے کول ایک دن جلوہ فروز حضور علیہ السلام بھی جلوہ فروز نے آپ دے کول ایک بندہ آیا چٹے سونے کپڑے پائے زلفاں کالیاں داڑھی بھی کالی لیکن بندے نو ایسی جان دے نہیں بڑی سونی شکل ہے لیکن لگدا بڑا دوروں ہے لیکن تھکاوٹ دے اثار کو نہیں سفر دے بھی اثار کو نہیں نبی علیہ السلام دی بارگاہ جان کے بیٹھ گیا دو زانوں ہو کے حضور دے زانوں دے نال زانوں مس کر دیتے تے اپنے ہاتھ جڑے نے زانوں دے اتے رکھ دیتے آن کے عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کیے حضور علیہ السلام نے اسلام دے متعلق دسیا عرض کرتا یا رسول اللہ ایمان کیے آپ نے ایمان دے متعلق دسیا عرض کرتا یا رسول اللہ احسان کیے آپ نے احسان دے متعلق دسیا عرض کرتا یا رسول اللہ قیامت دی کوئی علامت دس دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت دی علامتاں دسیاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے جدوں انہیں ساریاں گلاں کر لیاں اٹھ کے چلا گیا حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر دس دے صحیح ہے بندہ کون ہے پہچاننا ہے عرض کیتی یا رسول اللہ میں نہیں پہچاندا آپ نے فرمایا جبریل سیا انسانی شکل وچ آیا توانوں تہاڈا دین دسن ہائے ہائے توانوں تہاڈا دین دسن واسطے ہن گل ذرا سمجھو جبریل علیہ السلام فرشتے ہیں کہ نہیں بولو تو صحیح فرشتے جڑے نو نوری مخلوق کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے نا تو انسانی شکل چاہے سوچنے والی گل ہے اچھا ہاروت اور ماروت بابل شہر وچ فرشتے آئے لٹکے نے اج بھی لٹکے نے وہ بھی انسانی شکل وچ آئے انہاں نو کسے نے کیا بشر ہے اوئے ہوئے انہاں نو کدی کسے کیا او جبریل بشر ہے کدی کسے کیا بولو تو صحیح انہاں نو سمجھاؤ جڑے اندیاں گلاں کردے نے اور جس طرح جبریل آئے نا انسانی شکل وچ
بشارت بشریت وچ دین دسن واسطے آئے لیکن اصل انہاں دی نورانیت سی اور یار جبریل نو تو نور ملیا حضور دے نور دی وجہ تو سبحان اللہ کیوں جی اینجی گل نا احمد نے اللہ دن کیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گرانا آئے اور بھائی گل ہے جبریل آئے انسانی شکل وچ کئی دفعہ آئے حضرت دہیہ قلبی دی شکل وچ بھی آئے کئی دفعہ تو حضرت دہیہ قلبی ہے نا جناب وہ اکثر حضور دی بارگاہ جدوں ہوندے نا کوئی نہ کوئی شے جیب چ پا کے لے آنی آکھیا امام حسن اور حسین اوتھے نے چلو انہاں نوں کوئی شے ہی ونڈاں گے وہ ایک دن جبریل آ گئے حضرت دہیہ قلبی نہ آئے وہ حضرت دہیہ قلبی دی شکل جبریل آ گئے تے حضرت امام حسن تو حسین کول گئے تے جبریل پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ کدھر آپ نے میں دہیہ قلبی دی شکل چ وہ جدوں ہی ہوندے نے تے انہاں واسطے کوئی تحفہ لے کے ہوندے نے پھر جبریل نے پھر جنت چ لیا آیا انسانی شکل وچ یعنی حالت بشریت میرا سوال ہے بے اگر جبریل علیہ السلام انسانی شکل چون ہونو نور کدی دی کسی نے کیا وہ بشر تھے وہ بھائی جبریل دی تو کوئی حقیقت ہی کون میرے مصطفیٰ دے سامنے ذی قوت عند ذی العرش مکین آئے نبی علیہ السلام نے پوچھا جبریل دس ہاں تینوں بھی میری رحمت جو کوئی حصہ ملیا عرض کیتی یا رسول اللہ جدو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذی قوت عند ذی العرش مکین میں سمجھ گیا منو تسلی مل گئی اللہ نے فرمایا بڑی طاقت والا تے بڑا فرما بردار ہے تے منو اللہ دی طرف یہ پیغام مل گیا میں ہی فرما بردار تہاڈی رحمت دا حصہ منو بھی مل گیا ہے تہاڈی رحمت دا حصہ منو بھی مل گیا ہے تے ہی کڈے خوش قسمت ہاں سنو صرف رحمت دا حصہ نہیں ملیا اللہ تعالیٰ نے برکتاں دا حصہ شفاعت دا حصہ نورانیت دا حصہ روحانیت دا حصہ اللہ تعالیٰ نے کملی والے محبوب کو سب کو سنو عطا کر دیتا تو ہے عین نور تیرا سب گرانا سب مل کے پڑھ لو تیری نسل پاک میں ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لقب کی ملیا ذوالنورین کی ملیا ذوالنورین دو نور والا اور اگر تیاں مل جانتے عثمان دو نور والا بن جاندہ ہے تے جے دیاں تیاں نے او دے نور دا عالم کی ہوئے گا تیری نسل پاک میں ہے بچہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ کون عثمان غنی جو منبع جد و سخاوی نے پیکر و شرم و حیاوی نے اور مجموعہ صبر و رضاوی نے اور مجسمہ مروت و وفاوی نے اور جڑے دو بیتاں والے بھی نے دو بشارتاں والے بھی نے دو ہجرتاں والے بھی نے تے دو نور والے بھی نے تیری نسل پاک میں ہے بچہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 18 ذوالحج نو شہادت نوش فرمائی کنے ذوالحج نو آج کنے ذوالحج 15 کنے ہیں آئے ہائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خلاف سازش کی تھی یہودیاں نے کی تھی تخرید مسلمان منافق انہوں نے پتہ ہے منافق جڑے نے وک وک جاندے ہیں مسلمان پیر مسلماتی کرنے سامنے آیا جو ہی کوئی آیا نا تو منافق خریدیا گیا تو کم ہوا ہے
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خلاف سازشاں تیار کر دتیاں گئیاں، شہادت دا منصوبہ بنایا گیا، انہاں نوں مسلماناں دے وچوں کچھ بندے کٹھے کیتے گئے تاکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوں شہید کر دتا جائے۔ آپ حضرت عثمان غنی نے جڑے مسجد نبوی دے اندر خطبہ ارشاد فرماندے نے، اودوں سنگ ریزی کیتی گئی، اودوں سنگ باری کیتی گئی۔ خلیفۃ المسلمین نے جنہ خطبہ جمعہ دا پڑھان واسطے آئے لوکاں منع کر چھڑیا، اور جمعہ پڑھان نہ دیتا حضرت عثمان غنی نو، اور جنہ دی شان ہے وے حضور نے فرمایا اور میریاں 100 بیٹیاں ہوندیاں میں یکے بعد دیگرے اے نکاح دے دیندا۔ آپ نے فرمایا عثمان غنی او جے تو فرشتے بھی حیا فرماندے جے۔ عثمان غنی جامع القرآن نے، اور قرآن نو جمع کرنے والے عثمان غنی نے۔ حضرت عثمان غنی دے کر دا پیرا دین والے حضرت امام حسن اور امام حسین نے، لیکن کملی والے محبوب دی زبان چو نکلیا ہی عثمان شہید ہوئے گا۔ بھائی جمعہ بھی نہیں پڑھا دیندے، ہاں تو پڑھانے نہیں دیندے، اب کوئی چھوٹی گل نہیں، یہ اج دی گلاں نہیں ٹریاں، بڑیاں پرانیاں ٹریاں نے۔ صرف سنان دا مقصد ہے تو مخالفین دا حصہ نہ کوئی بنے، محبت والےاں دا حصہ بنو۔ امامہ دے نال جڑی مخالفت ہے نا، اس گروہ چ نہیں جانا چاہیے جڑے گروہ قتل کرنے والے سن، جڑے گروہ شہید کرنے والے، اس گروہ چ جانا چاہیے جڑے اج بھی کہندے نے تیری نسل پاک میں ہے بچا۔ بعض لوگ کہندے نے او دسو انہاں نال تو رل گیا، مولوی انہاں نال رل گئے، او بھائی انہاں نال رل گئے نہیں، مسئلہ تے انہاں دا تیری نسل پاک میں ہے بچہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دستے مبارک وچ نبی علیہ السلام دا آسا مبارک انہاں لوکاں چھین لیا، اور دماد رسول نو مسجد نبوی چ جماعت نہ کران دیتی، پابندی لا دیتی، آکھیا نہیں تسی مسجد نبوی چ نماز نہیں پڑھا سکدے۔ آپ دے گھر دا محاصرہ کر دتا گیا، اور کربلا دیاں گلاں سن والے سن لو، 3 دن پانی بند ہویا، لیکن جدو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گھر دا محاصرہ کیتا گیا، 40 دن پانی بند رہا۔ کنی دیر؟ آئے 40 دن۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت مختصر کرنا وقت ہو گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن اپنے گھر دے اندر موجود نے، نماز پڑھ دے رہے، قرآن پڑھ دے رہے۔ نبی علیہ السلام دی زیارت ہوئی، پیاس لگی، حضور نے پیالہ پیش کیتا، حضور نے فرمایا عثمان پی تو لے، کھول میرے کو لے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی قرآن کھول دینے پہ تو قرآن پڑھ دینے پہ پہلا پارا پڑھے آئے، پڑھ کے آخر دے قریب گئے نے پڑھ دینے پہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آپ نو نیزہ وجہ آپ جامع شہادت نوش فرما گئے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ لیکن ایک منظر میں سامنے رکھنا چاہنا ماں، جدو قیامت دا دن ہوئے گا، حشر دا میدان ہوئے گا، سارے شہید کٹھے ہو جان گے، اور کسی دی شہادت دی گواہی دے گا تے بدر دا میدان دے گا، اور کسی دی شہادت دی گواہی دے گا تے احد دا میدان دے گا، کسی دی شہادت دی گواہی دے گا تے تبوک دا میدان دے گا، اور کسی دی شہادت دی گواہی دے گا تے خندق دا میدان دے گا، اور کسی دی شہادت دی گواہی دے گا تے خیبر دا میدان دے گا، کسی دی شہادت دی گواہی دے گا تے کربلا دا میدان دے گا۔ لیکن قربان جائیے، سلام کریے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو، جنہ دی شہادت دی گواہی اللہ دا قرآن دے گا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ، تو ہے عین نور تیرا سب۔
اللہ تعالیٰ کے دعائیں اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پکی اور سچی محبت